الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل جواز جواز مستكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے چند آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غریب انسان کو حقیر نہ سمجھو۔ غریب انسان آج کے زمانے میں دیکھا جائے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو اس کو غریب سمجھتے ہیں، اس کو ان لوگ کم نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھنے میں تو غریب دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں، اور بعض لوگ دین کے اعتبار سے دیکھنے میں تو پھٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، کسی بھی انسان کو ذلیل کی نگاہ سے، کم تر نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے سامنے بورڈ لگا کر نہیں پڑتا کہ میں مالدار ہوں، میں دیندار ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کے یہاں میرا مرتبہ بہت بڑا ہے، کوئی بھی انسان بورڈ لگا کر نہیں پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر بہت ہی محبت سے ان کو بھی سمجھایا تھا، جیسے کہ سورہ عبس کے اندر آتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات سمجھا رہے تھے، دین کی بات، ایمان کی بات ان کو سمجھا رہے تھے۔ کفار مکہ وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلے کے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو وہ آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، لیکن ان کو تو دکھتا نہیں تھا کہ سامنے کون سا انسان بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے، کیونکہ نابینا تھے، دکھتا نہیں تھا۔ تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور زور سے پکارنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بات سکھاؤ۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طرف ایک ترچھی نگاہ سے دیکھا، یعنی جیسے ایسے دیکھتے ہیں جب غصہ ہو یا نہ ہو، جیسے کسی کو ناپسندیدہ طور پر دیکھیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ تیوری یعنی یہ دو پاؤں ایسا لگ جاتے ہیں، ایسا غصے سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس کے بعد کہا، سوچا کہ ان کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، یہاں پر سردار ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ان کے قبیلے والے سب ایمان لے آئیں گے، تو اس کا اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے ایمان لانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے آدمی ہیں، بعد میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے گھر کے اندر بھی اگر کہیں پر دعوت ہوتی ہے، کھانا کم پڑ جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو روک لیتے ہیں، پہلے جو مہمان آئے ہیں ان کو کھلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گھر والے ہیں، بعد میں بھی کھانا پکا کر کھا سکتے ہیں، یا سادہ کھانا بھی کھا لیں گے، چل جاتا ہے۔ تو اس طرح مہمان کی پہلی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل میں سوچا کہ یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں، بعد میں بھی ان کو مسئلہ سمجھایا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ان کو دین کی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنے لگے۔ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، یہ آیتیں اتاری۔ کیا آپ ان کو دیکھ ایک نابینا آدمی کو دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہیں؟ اور حالانکہ وہ آتا ہے ان جاءہ الاعمی، کہ وہ آیا نابینا آدمی، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور آپ اگر اس کو نصیحت کرتے تو اس کو نصیحت فائدہ مند دیتی، اس کو وہ نصیحت پر عمل کرنے والا بنتا۔ اما من استغنی، لیکن آپ اس سے بے نیاز ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، لاپرواہی بڑھتی۔ فانت لہ تصدی، اور آپ اس پر اور یہ اما من استغنی، یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ لاپرواہ ہیں، اور فانت لہ تصدی، اور آپ ان کو نگران بھی نہیں بنایا گیا ہے، یعنی ایمان لانا کمپلسری ہے، ایمان لائے تو اسلام باقی رہتا، نہیں تو نہیں، ایسا کوئی آپ پر پابندی بھی نہیں ہے، ان پر ان کا ایمان لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وهو یخشی، اور وہ جو آدمی آیا ہے وہ ڈرتا ہوا آیا ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام آیتیں ان پر اتاری۔ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو بلایا اور ان کو بات سمجھائی اور ان سے معافی تلافی کر لیتی۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو ایک غریب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت ان کو روکا تھا کہ یہ لوگ اسلام لائیں گے تو اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یہ لوگ ایمان لائیں گے تو اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس حکمت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازو میں رکھا تھا، اور تو لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ تو آج دیکھیں تو غریب کو کتنی ذلیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو، چاہے اپنے نیچے کام کرنے والا ہو یا مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کو غریب ہو تو ایک دم حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ذلیل نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا دیکھنا منع ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کے چھڑکتے ہیں، ان سے لڑ لیتے ہیں، ان کے پاس گالیاں وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی مانگنے والا آئے تو اس پر نہ جھڑکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر مانگنے والا گھوڑے پر بھی آ کر مانگے تب بھی اس کو تم دے دو۔ تو یہاں پر مانگنے والے کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ پہلی بات تو ہم ان کو محبت سے سمجھا کر بھیج دیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں محبت سے بولتے ہیں تو نہیں جاتے ہیں، ضد پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں باتی ہو بول کر بہت زبردستی مانگنے لگ جاتے ہیں، دینے پر نہیں دیے تب تک دیتے ہیں، تب تک ہمارا جان کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کیا کرنی چاہیے کہ اگر ایسا ان کو اڑلا سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ سکتے ہیں کہ جس کے اندر اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، ایسا غصہ کرنا جائز ہے۔
اگر جب بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے راستے پر اسے چھوڑ دینی چاہیے کہ جاؤ ایسا تو اسے پکڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آ کر مانگے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ دے دے، اگر نہیں دے سکتے چلر وغیرہ جو بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو بات بتا کر سمجھا دے کہ چلر نہیں ہے بعد میں آؤ، تب بھی وہ بات نہیں سنتا ہے تو تیسرا درجہ ہے کہ ایک ایسا چھڑکے جس کے اندر اس کی بے عزتی نہ ہو، ایسا ڈانٹ اس کو کر سکتے ہیں، تیسرا درجہ یہ ہے۔ چوتھا درجہ جب بھی وہ بات نہیں مانتا ہے تو اس کے حال پر اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے، یہ چوتھا درجہ ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل مانگنے والا بزنس بنا لیے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بزنس بنا رکھا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس مسئلے کو یاد رکھنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس واقعے سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی لین سے ہو چاہے وہ دین کے لین سے، کیونکہ دنیاوی لین سے یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے غریب دکھتے ہیں لیکن ان مالدار بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو انجانے میں کوئی غلط سلط بات کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے پالے پڑ جانے لگتا ہے، ہمارے سر پر چڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ دین کی لین سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین طبیعت رکھ اور مسکینوں کے ساتھ مجھے بھی رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں غریب کا مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے۔ کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالدار لوگوں سے غریب لوگ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ایک حدیث میں ایسا آتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کسی حدیث میں آتا ہے کہ آدھے دن قیامت کا آدھا دن یعنی قیامت 1000 سال کا ہو ایک دن تو اس کا آدھا دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، 50,000 سال کا ہو تو آدھا دن 25,000 سال کا ہوتا ہے، یعنی یہ آدھا دن پہلے جنت میں چلا جانے والا بنتا ہے۔ تو حدیث کے اندر الگ الگ ہے، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے اندر کہ غریب آدمی جنت میں پہلا چلا جاتا ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کہ حارثہ ابن وہب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے سنا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جنتی لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ہر وہ ضعیف جس کو لوگ ضعیف سمجھتے ہو، ہر کمزور جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ذلیل کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ قسم کھاتے ہیں اللہ پر، لابرہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرما دیتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا واقعہ آیا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ لی تھی، لڑ لینے کے بعد ایک عورت نے دوسرے عورت کو مار دیا، مارنے کی وجہ سے اس کے دانتیں ٹوٹ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دانت کے بعد بدلے دانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتے ہیں۔ تو اس عورت کے جو بھی لے کر آئے تھے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ انجانے میں ہونا بول کر توڑے نہیں، یا ٹوٹ گیا ہے لیکن ایسا فیصلہ نہ کرے کہ اس کے بھی دانت ٹوٹے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کی بھی دانت ٹوٹنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو یعنی جس نے توڑا تھا ان کے خاندان والوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسم کھا لی کہ اللہ اس کے قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت ضرور نہیں ٹوٹے گا۔ وہ عورت نے یا اس کے عورت کے خاندان والوں نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھا لی کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، یہ قسم کھا لی۔ اس کے بعد دوسرے دن فیصلہ کا تھا،
دوسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم قصاص نہیں لیتے، ہم معاف کر دیتے۔ یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے گناہ بول کر تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کا آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کا پھوڑنے والے کا آنکھ کو پھوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ناک کو کاٹتا ہے تو جس نے کاٹا ہے اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا۔ کسی کے دانت توڑتے ہیں تو اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ مسئلہ تو یہی ہے، تو لیکن یہاں پر معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ڈٹ جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان والے کو یا جس نے بھی دانت توڑا ہے اس کی محبت میں، اس کو بچانے کی محبت میں ان لوگوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس کا دانت نہیں توڑے گا، یا اچانک منہ سے انجانے میں نکل جاتا ہے، اس طرح ان کے منہ سے نکل گیا تھا کہ دانت نہیں توڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قسم کو پورا کر کے دکھایا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے کے اعتبار سے تو سادہ سیدھا لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی غریب کو حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، کمتر یا ذلیل کی نگاہ سے اس کو دیکھنا منع ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال بھی یہ ہے، جیسے کہ انگریز کا زمانہ تھا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انگریز سے لڑائی ہو رہی تھی، تو انگریز نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تھی۔ تو گستاخی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، تو انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو انگریز نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر دی تھی، یعنی الٹی سیدھی باتیں بول دیا تھا۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا تو فوراً قسم کھائی کہ جب تک میں تجھے قتل نہیں کروں گا تب تک میں نہیں مروں گا۔ یہ قسم انہوں نے کھا لی تھی۔ آپس میں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جب وہ انگریز کے سامنا ہوا تو اس سے مارنے کے لیے جب آگے بڑھے تو اتنے میں کسی انسان نے ان کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گردن کو مار دیا تھا، ان کے سر تن سے جدا ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کی باڈی جا کر اس کے پیچھا کر رہی تھی۔ تو انگریز دیکھ کر ڈر گیا کہ بغیر سر کے دھڑ آ رہا ہے، تو لہٰذا وہ رک گیا، تو ان کے ہاتھ سے تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، سیدھا جا کر اس کے سینے میں چپ گئی، اور وہیں پر وہ انگریز بھی مر گیا، اور ساتھ ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر چلے گئے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں، دیکھیں تو انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے بغیر سر کے دھڑ کے ذریعے بھی وہ قسم کو پورا کر کے ہی رکھا ہے۔ تو بعض لوگ اللہ کے یہاں مرتبے والے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا رتبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قسم بھی کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ تو ایسا قسم چاہے کون سا بھی ہو، کہ اگر وہ کہیں کہ اللہ کی آج بارش برسے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائیں گے۔ اگر کسی کے بارے میں قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اولاد دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اولاد دے گا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر، کسی بھی انسان کو ذلیل نہیں سمجھنی چاہیے، کسی بھی انسان کو کم نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ جو انسان کو کمزور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کمزور ہے، غریب ہے اور ذلیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایسے جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کر لوگ غریب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں، جنت میں رہنے والے۔ اور غریب لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غریبوں سے کہے گا کہ میرے واسطے کیا اعمال لے کر آئے، تو غریب کہیں گے کہ اللہ دنیا میں جب تک تھے تب تک تیش ہے، یعنی نہ ہمارے پاس پیسہ تھا، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود تھی، جب تک زندگی گزارے کبھی بیماریوں میں، کبھی پریشانیوں میں، کبھی مصیبتوں میں، کبھی غم میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہم پر تھی، تب تک زندگی تھی، تب تک ہم کھینچتے رہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ لوگ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے ہاں میں نے تمہارے اوپر آزمائشیں اتاری تھی تو تم نے صبر کی، لہٰذا آج تمہیں جنت دے دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ صبر والے کہاں ہیں، تاکہ دوسرے اعمال والے ہوں تو بہت زیادہ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نمازی کہاں ہے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مل جائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو نمازی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ نمازی کہاں ہے تو بہت سارے لوگ اٹھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ روزے دار کہاں ہیں تو بہت سارے لوگ اٹھیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہی ہیں عام دنوں میں اتنے لوگ نمازی نہیں ہوتے، لیکن رمضان میں دیکھو تو مسجدیں بھر جاتی ہیں روزے داروں سے، کتنے سارے لوگ روزے دار ہوتے ہیں۔ اور حج کے دن دیکھیں، حج کے ایام میں لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ایک اعمال کو پوچھے گا تو بہت سارے لوگ اٹھیں گے۔ اسی طرح جب صبر والوں کے بارے میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر والے کہاں ہیں تو وہاں سے اربوں لوگوں ہوں گے، کروڑوں لوگ ہوں گے، وہاں سے صبر والے دیکھیں تو وہاں سے ایک اٹھنے لگے گا اور یہ سیدھا جنت میں جانے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے روکیں گے اور پوچھیں گے تم کون لوگ ہو، تو تم سیدھا جنت میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے صبر والے کہیں گے کہ ہم صبر والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پریشانیاں مصیبتیں دنیا کے اندر اتاری تھی تو ہم نے اس پر صبر کیا۔ یہ بات سن کر فرشتے بھی کہیں گے ہاں بالکل صبر والوں کا یہی حق ہے کہ پہلے ان کو بغیر حساب کے جنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اس لیے پہلے بغیر حساب کتاب کے بھی یہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر ہمیں غریبی حال ہو تو ہمیں اس پر خوش ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے نبی ہمارے اندر رہنے کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آدھا دن پہلے جنت میں ڈالے گا۔ کسی حدیث کے اندر 40 سال، کسی حدیث کے اندر 25,000 سال پہلے، کسی حدیث کے اندر 50 سال پہلے جنت میں جانے کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہم غریب ہیں تو ہمیں خوش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ذرا لیٹ آئیں گے، جنت میں جاتے ہوئے لیٹ آئیں گے۔ تو جنت میں جانے کے بعد لوگ صحابہ ان سے پوچھیں گے کیوں اتنا لیٹ ہوا، تو کہیں گے کہ ہمیں ذرا حساب کتاب دینے میں لیٹ ہو گیا ہے۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال تھا کہ بہت اربوں روپے ان کے پاس، سونے کے سکے ان کے پاس موجود تھے۔ کل قیامت کے دن حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی اور ان کو صحابی کا مرتبہ بھی ان کو حاصل ہے، اور پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے بھی ہے، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ بہت ساری فضیلت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہے، پھر بھی کل قیامت کے دن پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے حساب کتاب دینے میں ان کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا۔ دوسرا حدیث کا ٹکڑا یہ ہے الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ جہنمی لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائے۔ کلو عتل جواز مستکبر، عتل یعنی وہ آدمی جو بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے منہ پر مار دیے جیسا لگتا ہے، یعنی بات کرتا ہے تو سادہ ہی ہے لیکن ایسے چٹکلے مارتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ ابھی چھوڑ دیے تو منہ پوچھ مار ڈالتا۔ اتنا غصے سے بات کرتا ہے، اتنا چھڑکتے ہوئے بات کرتا ہے، اتنا چھڑالتے ہوئے بات کرتا ہے، ایسے آدمی کو عتل کہا جاتا ہے۔ جوازن ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے تو غریب آدمی سے، لو کوالٹی آدمی سے، کم تر لوگوں سے بات کرنے کو ہی پسند نہیں کرتا ہے کہ یہ غریب آدمی سے میں کیا بات کرنا سو، یہ کم تر لو کوالٹی لوگوں سے میں کیا بات کرنا سو، ایسے لوگوں سے میں کیا بات کرنا سو، میں کیا تعلق رکھنا سو، ایسے آدمی کو جوازن کہا جاتا ہے۔ مستکبر جو دوسروں کو حقیر جانتا ہو، تکبر کرنے والا ہو، اپنے اندر تکبر رکھتا ہو۔ تو یہ تینوں قسم کے کوالٹی والے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنمی ہیں۔ دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ضرور جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کے اندر کسی بھی قسم کا تکبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تکبر چند چیزوں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوبصورتی کا، ایک ہوتا ہے مال کا، ایک ہوتا ہے علم کا۔
اگر خوبصورتی کا ہو تو تکبر ایک نہ ایک دن سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ خوبصورتی ختم ہونے والی۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اگر ختم بھی نہ ہو تو بوڑھا ہوتے ہی وہ تو کیسا ہی ڈھل ہی جائے گا، تب تو بھی وہ سمجھ کر اگر توبہ کر لیتا ہے تو صحیح راستے پر آنے والا بنتا ہے۔ اور اسی طرح مال کبھی رہتا ہے کبھی نہیں، کبھی بھی بڑھ سکتا ہے کبھی بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر مال کا تکبر ہو تو ایک مٹنا تو مشکل ہے، لیکن کبھی نہ کبھی مٹنے کے چانسز وہ 1-2% تو رہتے ہیں، کیونکہ حالات بدلنے کی وجہ سے اس کی تکبر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن علم کی تکبر انسان کو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ چاہے وہ خبر میں چلے جائے پھر بھی علم کی تکبر اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی فخر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر رائے کے دانے کا برابر بھی تکبر ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ دوسرے حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، تکبر کرنی میری صفت ہے، اگر وہ میری چادر کو کوئی کھینچنا چاہتا ہے تو میں اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایسے ہیں جو ہر چیز سے بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ پیسوں کی، نہ صحت کی، نہ خوبصورتی کی، کسی کی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ ماں باپ کی، نہ بچوں کی، نہ بیویوں کی، نہ دوستوں کی، کسی کی بھی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ ایسی چیز اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر تکبر کرنا جچتا ہے، میں تکبر کر سکتا ہوں لیکن میں بھی تکبر نہیں کرتا ہوں، یہ میری چادر ہے، اگر کوئی انسان اس کو کھینچنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور جہنم میں ڈال دوں گا۔ دیکھیں تو انسان آج اچھا رہے صحت کی تکبر کرتا ہے، آج اچھا رہا کل غریب کل بیمار بن جا سکتا ہے، آج مالدار ہے کل غریب بن جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صحت پر تکبر کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر کے دکھایا۔ فرعون اپنے صحت پر تکبر کرتا تھا اور اپنے مالداری پر تکبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے دکھایا۔ اور حامان اپنے پیسوں پر تکبر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برباد کر کے دکھایا۔ اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جو اپنے مال پر، جو اپنے علم پر تکبر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا کے دکھایا۔ ابلیس بھی اپنے علم پر تکبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے دربدر کر کے دکھایا۔ اس لیے انسان کو غریب ہونے پر خوش ہونی چاہیے اور تکبر ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔